اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کا حکم زمین پر نافذ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے جی، اور زمین نے آپ کے حکم کو مانا کر میرے گھوڑے کو گھٹنوں تک نگلا اور زمین میں دس گیا، تو کہنے لگا امان دے دیجئے، پناہ فرما دیجئے، فراہ دے دیجئے، انشاءاللہ میں پھر دوبارہ یہ ارادہ نہیں کروں گا۔ جب اس نے یہ کہا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اسی زمین کو حکم دیا کہ اترو کیے، اترو کیے، اترو کی، فرمایا چھوڑ دے اس کو، بتاؤ یہ کس چیز کو حکم ہو رہا ہے، اطاعت کیا چیز کر رہی ہے، حکم کون مان رہا ہے؟ فرمایا پکڑ لے، تو انہیں فوراً پکڑ لیا۔ جب فرمایا چھوڑ دے تو دیر نہیں کی اسی وقت باہر آ گیا، زمین پر چلنے لگ گیا۔ جب زمین پر آیا تو پھر اس کا دل میں فطور اٹھا، نیت بدل گئی کہ ہو سکتا ہے پہلے اتفاق ہوا ہو، اب پھر اس نے ارادہ کیا کہ میں دوبارہ حملہ آور ہو جاؤں، اور پھر 100 اونٹ کا لالچ تھا، اس کی ہوس میں اور لینے کی غرض سے اس نے پھر دوبارہ ناپاک ارادہ کیا، تو اللہ کے پیارے محبوب نے پھر فرمایا کہ خودی ہے۔ زمین نے پھر دیر نہیں کی اور پھر اسی وقت پکڑا، تو اب پیٹ تک گھوڑا زمین میں چلا گیا، پہلے ٹخنوں تک گیا تھا، پھر پیٹ تک اس کا پیٹ زمین کے ساتھ لگ گیا، اور تمام ٹانگیں اس کی چاروں کے چاروں زمین کے اندر دس گئیں۔ اب وہ اتنا پریشان ہوا، اتنا پریشان ہوا کہ اب وہ سمجھ گیا کہ میں بچ نہیں سکوں گا۔ پھر اس نے گڑ گڑا کر نہایت منت و سماجت کی، پناہ مانگی، معافی طلب کی، اور کہنے لگا کہ اگر آپ کرم فرما دیں، مجھے رہائی مل جائے، نجات ہو جائے، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں جب پیچھے لوٹوں گا تو جو آپ کا تعاقب کرنے کو دوسرا آ رہا ہوگا، میں اس کو بھی واپس لے جاؤں گا اور کہوں گا کہ میں دور تک دیکھ کر آئوں، ادھر اس راستے پر آپ نہیں ہیں۔ لیکن وہ سمجھ چکا تھا کہ جس کا حکم زمین مان رہی ہے، اسے اب یقین ہو چکا تھا کہ جس کا حکم زمین مان رہی ہے، ان قریب یہی فاتح ہو کر مدینہ سے مکہ آئیں گے، اور جب مکے آئیں گے فاتح ہو کر تو یقیناً ان کے غلام میری اس گستاخی کو، بے ادبی کو جو میں نے کی ہے، شاید معاف نہ کریں گے، تو مجھے کہیں زد و کوب نہ کریں، مجھے کہیں قتل نہ کر دیں۔ اپنے ڈر کی وجہ سے حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ حضور کرم فرمائیں، نجات بھی مل جائے، رہائی بھی ہو جائے، میں واپس چلا جاؤں گا، اور یقیناً اب دوبارہ پھر یہ ناپاک ارادہ نہیں کروں گا، لیکن اتنا کرم فرمائیں کہ مجھے آپ یہ لکھ کر دے دیں کہ جب آپ فاتح ہو کر مکہ مکرمہ میں جلوہ گر ہوں گے، فاتح مکہ بن کر آئیں گے، اور آپ کے غلام آپ کے ساتھ ہوں گے، تو مجھے امن ملے گا، کوئی مجھے کچھ کہے گا تو نہیں۔ آپ نے یار غار کو حکم دیا کہ لکھ دو اس کو۔ رحمت للعالمین جو ہیں، آپ کے اس کے گڑ گڑانے پر، بار بار معافی طلب کرنے پر، پریشانی پر آپ کو رحم آ گیا۔ آپ نے فرمایا اسے پناہ لکھ کر دے دو، کہ جب حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں مکے کب آؤں گا، نبی پاک کو بھی یقین تھا، اللہ تعالیٰ نے یقین کرا دیا تھا کہ انشاءاللہ ان قریب وقت مقرر ہے، اس پر آپ فاتح ہو کر مکہ مکرمہ میں آئیں گے۔ لکھ دیا گیا، وہ واپس چلا گیا، زمین نے اطاعت کی، حکم مانا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس نے بھی خدا کے محبوب کی بے ادبی کا ارادہ کیا، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، نہ اسے خدا نے معاف کیا اور نہ ہی حضور کے غلام کسی نے معاف کیا، اور نہ ہی اللہ نے معاف کیا۔ یقین کیے اللہ نے اسے معاف نہیں کیا،
معافی اس کو ملی ہے جن نے صدق کے دل سے توبہ کی ہے، جن نے صدق کے دل سے معافی مانگی ہے۔ اسے تو معافی دے دی رحمت للعالمین نے، لیکن جس کے دل میں بے ادبی گستاخی ہوئی ہے، نہ اسے آسمان نے معاف کیا نہ اس کو زمین نے کبھی معاف کیا۔ جی کرے اللہ کے محبوب کی گستاخی اور اسے معافی ہے کسی کے اختیار میں؟ کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ کیا قرآن کریم میں آپ غور نہیں فرماتے کہ ابو لہب نے کیا کہا؟ تبن لک، ایک مرتبہ کہا، گستاخی کی یا نہیں کی؟ گستاخی کی، اللہ کے پیارے محبوب کی شان میں یہ گستاخی کی، تو کیا اللہ نے برداشت کیا؟ ان باتوں میں غور فرمائیے کہ اس نے اتنی سی بات کی کہ آپ کا ہاتھ ٹوٹے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، خاکم بدم، یہ کہہ دیا کہ ہاتھ ٹوٹے۔ اللہ نے دیر نہیں فرمائی، فوراً فرمایا جبریل جاؤ اور جا کر یہ میرا حکم لے کر جاؤ، میرے ارشاد لے کر جاؤ کہ تب